हाँ शुरू कर कौन कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बाबुल फितनति अल्लती तमूजु कमौजिल बहर वक़ाल इब्न उयैनह अन खलफ इब्न हौशब कानू यस्तहिब्बून कितने नंबर है बाब नंबर कितने बाब नंबर 17 जी पढ़िए كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن قال امرؤ القيس الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا شقيق سمعت حذيفة يقول بين نحن جلوس عند عمر إذ قال أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة قال فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال ليس عن هذا أسألك ولكن التي تموج كموج البحر قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلقا قال عمر أيكسر الباب أو يفتح قال بل يكسر قال عمر إذا لا يغلق أبدا قلت أجل قلنا لحذيفة أكان عمر يعلم الباب قال نعم كما أعلم أن دون غد ليلة وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط فهبنا أن نسأله من الباب فأمرنا مسروقا فسأله فقال من الباب قال عمر حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر عن شريك بن عبد الله عن سعيد بن مسيب عن أبي موسى الأشعري قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائط من حوائط المدينة لحاجته وخرجت في إثره فلما دخل الحائط جلست على بابه وقلت لأكونن اليوم بواب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرني فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته وجلس على قف البئر فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر فجاء أبو بكر يستأذن عليه ليدخل فقلت كما أنت حتى أستأذن لك فوقف فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله أبو بكر يستأذن عليك قال ائذن له وبشره بالجنة فدخل فجاء عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر فجاء عمر فقلت كما أنت حتى أستأذن لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائذن له وبشره بالجنة فجاء عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه فدلاهما في البئر فامتلأ القف فلم يكن فيه مجلس ثم جاء عثمان فقلت كما أنت حتى أستأذن لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائذن له وبشره بالجنة معها بلاء يصيبه فدخل فلم يجد معهم مجلسا فتحول حتى جاء مقابلهم على شفة البئر فكشف عن ساقيه ثم دلاهما في البئر فجعلت أتمنى أخا لي وأدعو الله أن يأتي قال ابن مسيب فتأولت ذلك قبورهم اجتمعت هاهنا وانفرد عثمان حدثني بشر بن خالد أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان سمعت أبا وائل قال قيل لأسامة ألا تكلم هذا قال قد كلمته ما دون أن أفتح بابا أكون أول من يفتحه وما أنا
أنا بالذي أقول لرجل بعد أن يكون أميرا على رجلين أنت خير بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كطحن الحمار برحاه فيطيف به أهل النار فيقولون أي فلان ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول إني كنت آمر بالمعروف ولا أفعله وأنهى عن المنكر وأفعله. نعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد. باب الفتنة التي تموج كموج البحر. یہ حدیث کا ٹکڑا ہے اس فتنے کا بیان کہ جو سمندر کی موجوں کی طرح موج مارتے ہوئے آئے گا یا موجیں مارتا رہے گا. قال ابن عیینہ عن خلف، سفیان ابن عیینہ مراد ہے، عن خلف ابن حوشب، یہ تابعی ہیں دونوں ہی، كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن. یعنی لوگوں کا بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں کا یہ معمول تھا کہ وہ جو ہے ان ابیات سے، اشعار ہیں جو، اس سے جو ہے فتنوں کی تمثیل یعنی بیان کرتے تھے، فتنوں کی مثال بیان کرتے تھے. قال امرؤ القیس، یہاں پر بخاری شریف کے اس میں یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ نے امرؤ القیس کی طرف نسبت کی ہے، لیکن علامہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ یہ ابیات جو آگے ہیں یہ جو ہے عمرو ابن معدی کرب کے ہیں، عمرو ابن معدی کرب کے ہیں، واللہ اعلم. المہم معدی کرب، اس نے جو 3 ابیات کے ہیں اس میں یعنی جنگ کی جو ہے تشبیہ دی ہے، جنگ کو تشبیہ دیا ہے خاتون سے، عورت سے. الحرب اول ما تکون فتیۃً، اور یہ سے بھی پڑھا گا الحرب اول ما تکون فتیۃ تسعی بزینتها لکل جہول. اعرابی اعتبار سے جائز ہے دونوں. تو کہا کہ جنگ شروع میں ایسے ہوتی ہے جیسے کوئی نوجوان لڑکی ہے. تسعی بزینتها لکل جہول، ہر جاہل انسان جو نہیں جانتا جنگ کے انجام کو، تو یہ جو ہے ان اپنی زینت کے ساتھ یعنی دیکھنے میں مزین لگتی ہے، تو جاہل کے بیچ میں وہ جو ہے گھومتی ہے اپنی زینتوں کے ساتھ، بناؤ سنگار کے ساتھ. جیسے کوئی لڑکی بناؤ سنگار کے ساتھ نوجوان جو ہے جاہل انسانوں کے بیچ میں گھوم رہی ہو تو سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن جو بابصیرت ہے اس کو تو فتنہ ہی سمجھیں گے، ان کو ناپسند نظر آئے گی. تو کہا ایسے ہی جہول یعنی مبالغے کا صیغہ ہے، جاہل کے معنی میں ہے، فعول کے وزن پر. یقول حتی اذا اشتعلت وشب غرامها، لیکن جب بھڑک جاتی ہے یہ جنگ یعنی حرب جو ہے مؤنث ہے عربی زبان میں، تو کہا حتی اذا اشتعلت وشب غرامها، اور اس کے شعلے جو ہے وہ اٹھنے لگ جاتے ہیں، یعنی چنگاری سے پھر شعلہ بن جاتا ہے جب. تو ولت عجوزاً، پھر یہی جنگ جو ہے وہ بوڑھی عورت کی شکل میں ہو جاتی ہے، غیر ذات حلیل، جس کے پاس کوئی شوہر بھی نہ ہو. ضرام یعنی شعلے، یعنی آگ کے شعلے. اضرم یضرم اضرام یعنی آگ کو بھڑکانا. اضرم النار یعنی آگ جلا کے اس کو بھڑکایا، یعنی خوب تیز اس کے شعلے اور لپٹ اس کے اندر آ گئے. ولت عجوزاً، تو وہی جو ہے پھر جنگ جو ہے پہلے جوان لڑکی کی طرح جو لگ رہی تھی، اب پلٹ کے یعنی گھوم کے بوڑھی ہو گئی، جس کے پاس کوئی شوہر بھی نہیں ہے. حلیل کہتے ہیں یعنی شوہر یعنی مرد کو، عورت کے مرد کو حلیل.
شمطاء ينكر او ينكر لونها وتغيرت. شمطاء ایسی عورت کو کہتے ہیں جس کے بال آدھے پک گئے ہوں آدھے کالے ہوں، ہاں، جس کو ہمارے کہتے ہیں کھچڑی ہو گئے بال کے، تو شمطاء مؤنث کا صیغہ ہے. اشمت مرد کے لیے، عورت کے لیے شمطاء. شمطاء ينكر لونها، یعنی اب اس کا رنگ جو ہے وہ کسی کو پسند نہیں آتا. پہلے کالے بال والی تھی تو سب پسند کرتے تھے، ابھی جو ہے کھچڑی ہو گئی تو کوئی نہیں پسند. وتغیرت مکروہۃ، اور بدل کر کے اب ناپسندیدہ ہو گئی. پہلے پسندیدہ تھی اب ناپسندیدہ ہو گئی. مکروہۃ یعنی اس حال میں ہو گئی کہ وہ اب ناپسندیدہ ہو گئی. للشم والتقبیل، اب یعنی گویا نہ اس کو کوئی سونگھنا پسند کرتا، نہ اس کو کوئی بوسہ لینا پسند کرتا ہے. ہاں، تو جب پہلے جنگ چھڑی تھی تب لوگوں کو بڑا اچھا لگا، تو جب اس کے اوپر نتائج مرتب ہونے شروع ہوئے تو سب جو ہے سمجھنے لگے کہ یہ تو بہت خطرناک چیز ہے، سب کو ناپسند نظر آنے لگی. تو کہا اس سے یعنی ایک طرح سے یہ جو جنگ کا نقشہ کھینچا ہوا ہے اس شعر کے اندر، اسی سے یعنی جنگ کی مثال دیا کرتے تھے لوگ کہ جنگ وہ چیز ہے جو شروع میں نوجوان لڑکی کی طرح لگتی ہے، جب آگے پھر اس کے شعلے بھڑک کر کے جب لپیٹ میں لینے لگتی ہے سب کو، تو پھر وہ بوڑھی عورت کی طرح لگتی ہے، کسی کو پسند نہیں آتی. جی آگے حدیث ذکر کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے. راوی ہیں اس حدیث کے جو ہے حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ بینما نحن او بین نحن جلوس عند عمر، ہم لوگ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان کا دور خلافت تھا. اذ قال، اس درمیان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کہا یعنی پوچھا لوگوں سے، ایکم یحفظ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنہ، تم میں سے کون ہے جو فتنوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث جانتا ہو. تو مسلم کی روایت میں ہے کہ ایک آدمی نے کہا انا، حذیفہ سے ہٹ کر کے ایک آدمی نے کہا میں، تو کہا لعلک تقصد فتنة الرجل فی مالہ و اہلہ، شاید تم سمجھتے ہو میرے سوال کا مطلب ہے کہ وہ فتنہ جو انسان کو اس کے گھر میں اس کے مال میں ہوتا ہے. تو کہا یہ فتنہ تو وہ ہے جس سے تکفرها الصلاۃ والصدقۃ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر. تو کہا قال فتنة الرجل فی اہلہ، یہ خود انہوں نے کہا کہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس میں مختصر ہے یعنی گویا اس آدمی کا سوال جو ہے یا اس آدمی کا جو کھڑا ہو کے بتانا تھا اس کو محذوف کیا. اس میں خود ہی کہا کہ یعنی بتایا کہ آدمی کا جو فتنہ ہے اس کے اہل و مال میں، ولد میں اور پڑوسیوں میں، یعنی یہ جو فتنے ہوتے ہیں آدمی کے، اس کے اپنے ذات میں، اپنی مال میں، اپنے بال بچوں کے درمیان اور پڑوسی کے درمیان، یہ تو وہ فتنے ہیں تکفرها الصلاۃ والصدقۃ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر. یہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ سب کچھ تو نماز، صدقے اور امر بالمعروف والنہی عن المنکر یہ سب اس کا کفارہ بن جاتے ہیں. اس کے بعد فرمایا لیس عن ھذا اسألک، میں اس کے بارے میں نہیں سوال کر رہا ہوں جو فتنة الرجل فی اہلہ و مالہ الی آخرہ، کہا میں اس کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں. تو پھر انہوں نے کہا ولیکن التی تموج موج البحر، یعنی میں جس فتنے کے بارے میں سوال کر رہا ہوں وہ فتنہ ہے جو سمندر کی موجوں کی طرح موج مارتے بھی آئے گا. قال، اب کہہ رہے ہیں، قال یعنی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، قال لیس علیک منها بأس یا امیر المؤمنین. سمجھ میں آیا؟ سب ضمیر ہے اور وہ جانتے ہوئے چلیے، یعنی اس کا مطلب ہے. تو حضرت حذیفہ نے اس وقت، وہ بعض روایتوں میں کہ وہ آدمی چپ ہو گیا، بیٹھ گیا، تو انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں وہ فتنہ جس کے فتنے کے بارے میں آپ پوچھنا چاہتے ہو، یہ یعنی موج کی. تو پھر انہوں نے جو ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، اور ایک لمبی حدیث ہے، اس میں اس کو مختصر کر دیا ہے یا یہ مختصر الفاظ میں ہے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ تعرض الفتن علی القلوب کالعود کالحسیر عودا عودا، یعنی فتنے انسان کے دلوں پر ایسے پیش کیے جائیں گے
جیسے چٹائی تنکوں سے مل کر کے بنی جاتی ہے. فَقَا فَأَيُّ قَلْبٍ، جو دل یعنی عُرِضَتْ عَلَيْهِ فتنہ یعنی قبلها، اس میں ہے تحولت کالکوز مزخیاً، یعنی جس دل پر یہ فتنے پیش کیے گئے، اگر وہ دل جو ہے اس نے پہلے ہی اس کا انکار کر دیا تو نُکِتَ فِیہ نُکْتَۃٌ بَیْضَاء، اس کے اندر سفید جو ہے وہ نقطے ڈال دیے جاتے ہیں. حتی تعود، پھر وہ دل جو ہے ایسا ہو جاتا ہے کالصفا، جیسے کہ سنگ مرمر، سفید سنگ مرمر بن جاتا ہے. وہ لا یشرب، کوئی فتنہ قبول نہیں کرتا ہے. اور جو دل اس فتنے کو قبول کر لیا پہلے ہی اس میں، تو وہ اس کے بعد دوسرا فتنہ، تیسرا فتنہ، وہ کہا کہ وہ پیتا چلا جاتا ہے فتنے کو، اپنے اندر جذب کرتا چلا جاتا ہے. حتی یسیر کالکوز مزخیاً، جیسے الٹے پیالے کی طرح، اندھے پیالے کی طرح ہو جاتا ہے کہ لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، یعنی اب اس کے اندر صلاحیت نہیں رہ جاتی ہے نیکی قبول کرنے کی، نیکی کرنے کی. تو یہ تشبیہ دی انہوں نے اس حدیث میں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. اس میں انہوں نے مختصر کیا ہے، جو تعلق تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف اسی کو بیان کیا. جی تو کہا کہ لیس عن ھذا اسألک ولکن التی تموج موج البحر، لیکن اس فتنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو باہر سمندر کی موجوں کی طرح سے موجیں مارتا ہوگا. تو قال، پھر کس نے کہا؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حذیفہ نے کہا، یعنی یہ پورا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. پھر اس کے بعد قال لیس علیک منہا بأس یا امیر المومنین، آپ کو اس فتنے سے کچھ بھی حرج ہونے والا نہیں ہے، آپ کو اس فتنے سے کچھ تکلیف ہونے والی نہیں ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں ان بینک و بینہا بابا مغلقا، وہ فتنہ جو موجوں کی طرح آنے والا ہے اور آپ، اس کے درمیان ایک بند دروازہ ہے، وہ دروازہ بند ہے. جب تک وہ دروازہ کھلے گا نہیں، جب تک وہ فتنہ آئے گا نہیں، اور آپ جب تک ہیں وہ بند ہے. تو فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھا، قال عمر ایکسر الباب ام یفتح، وہ دروازہ جو بند ہے وہ کھولا جائے گا کہ توڑ دیا جائے گا؟ یعنی نارمل کھولنا ہوتا ہے، کھولا، اس کے کواڑ وڑا ہٹا کے کھول دیا، پھر جب چاہ بند کر لیا. تو کہا وہ کھولا جائے گا یا توڑ دیا جائے گا؟ تو انہوں نے کہا لا بل یکسر، نہیں بلکہ وہ توڑ دیا جائے گا. قال عمر اذن لا یغلق ابدا، جب توڑ دیا جائے گا تو پھر تو کبھی بند نہیں ہوگا. قلت اجل، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا ہاں ایسے ہی ہے. قلنا لحذیفہ، پھر راوی کہتے ہیں، حذیفہ سے بیان کرنے والے راوی جو ہیں یعنی تابعی شقیق وغیرہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہہ رہے ہیں، قلنا لحذیفہ، ہم لوگوں نے حذیفہ سے کہا اکان عمر یعلم الباب، کیا عمر رضی اللہ عنہ جانتے تھے دروازہ وہ کون ہے، کس کا دور ہے، کون شخص ہے جو دروازہ بن کے فتنوں کے سامنے جو ہے وہ کھڑا ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں، کما یعلم ان دون غد اللیلہ، جیسے کہ ایسے جانتے تھے جیسے کہ کل کے بعد رات ہونے والی ہے، ایسے ہی جانتے تھے وہ. یعنی گویا تشبیہ دیا کہ یعنی علی وجہ الیقین جانتے تھے، یعنی اس بات کو کہ وہی فتنے کا دروازہ ہے، فتنے کو روکنے کا دروازہ وہی ہے. وذالک انی حدثتہ حدیثا لیس بالاغالیط، اور یہ اس لیے کہ میں نے ان سے حدیث ایسی بیان کی ہے جو یعنی پہیلی نہیں ہے، جو کہ یعنی لوگوں کو مغالطے میں ڈالنے والی چیز نہیں ہے. غلوطہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے مغالطے میں ڈالنا. تو کہا یہ مغالطے میں ڈالنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. یہ سب باتیں اپنے اجتہاد سے نہیں کہہ رہے ہیں، حدیث مرفوع ہے. فہبنا ان نسألہ من الباب، نسألہ، جی فہبنا ان نسألہ من الباب. ہبنا ہابا یا ہابوں سے ہبنا یعنی ہم ڈر گئے، ہیبت ہم پر طاری ہوئی. کہتے ہیں
کہ ہم جانتے تھے لیکن اب آپ سے خود ڈائریکٹ پوچھیں اس کی ضرورت ہم نے نہیں سمجھی، بلکہ ڈر گئے۔ ہیبت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیبت تو سب پر طاری رہتی تھی، تو کہتے تھے ہم ہیبت میں آ گئے کہ آپ سے پوچھیں من الباب فَأَمَرْنَا مَسْرُوقًا فَسَأَلَهُ، تو مسروق تابعی ہیں جو، انہوں نے ان کو حکم دیا ہم نے کہ فَسَأَلَهُ قَالَ مَنِ الْبَابِ، کون ہے دروازہ؟ قَالَ عمر، تو انہوں نے خود کہا کہ وہ عمر ہے، سمجھئے یعنی میں ہوں، یا پوچھ کے آئے تو انہوں نے کہا عمر ہے، سمجھئے۔ مقصود یہ ہے کہ یعنی کچھ لوگ ایسے ان کے درمیان ہوتے تھے کہ جو یعنی جا کر کے اس چیز کو انجام دیتے، یعنی ہیبت ان کے اوپر کم ہوتی تھی، یا بے تکلف ہوا کرتے تھے کچھ لوگ، جیسے یعنی بہت ساری حدیثوں میں آتا ہے، آپ پڑھے ہوں گے کہ جیسے ایک حدیث ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہتے ہیں کنت رجلا مزاء، مجھے کثرت سے مزی آتی تھی، اور میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شرم کے بارے نہیں پوچھتا تھا، کیونکہ ان کی بیٹی میرے زوجیت میں تھی، تو میں مقداد جو ہے بن الاسود جو ان کے غلام تھے، تو کہا ان کو میں نے حکم دیا کہ جا کے پوچھ کے آؤ ایسا، تو وہ پوچھتے۔ تو اسی طرح سے جو ہے یہ مسروق کو انہوں نے کہا جا کے آپ پوچھ کے آئے، تو اس کی تاکید کی یعنی۔ بہرحال تو اس حدیث میں یعنی جو مقصد ہے ذکر کرنے کا کہ فتنے جو پیدا ہوں گے، وہ فتنے یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے پہلے وہ فتنہ جو ہے وہ پیدا نہیں ہوا، حالانکہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک فتنہ ہے، لیکن وہ اس کے بعد آئی، لیکن خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ایک فتنہ ہے، تو وہی ان کا قتل جو ہے وہ گویا دروازہ توڑ دینا فتنوں کے لیے پھر راہ ہموار ہو گئی۔ ان کی شہادت کے بعد سے فتنے سر اٹھانا شروع کیے، اور آج تک وہ فتنے بند نہیں ہوئے، بلکہ فتنوں سے بہت ساری بدعتیں، بہت سارے شرک، بہت ساری گمراہیاں امت کے اندر جو ہے وہ جنم لیتی چلی گئیں، اور آج تک جنم لے رہی ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے کوئی ایسا بڑا فتنہ نہیں تھا، تھوڑے چھوٹے موٹے اختلافات ایسے ہوتے تھے، لیکن فتنے کی شکل اختیار نہیں کی۔ اسی لیے انہوں نے کہا وہ فتنہ جو انسان کے اپنے بال بچوں میں ہوتا ہے، پڑوس میں ہوتا ہے، وہ تو اس فتنے کی بات ہی نہیں، وہ فتنہ تو نماز روزے سے دور ہو جاتا ہے۔ ہاں کہاں پہ ہے؟ شروع میں ہاں اذا لا یغلق ابدا قلت اجل، ہاں یہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ تو کیا ہو گیا؟ حضرت عمر نے جب ان لوگوں نے پوچھا کہ لا یکسر، قال عمر اذا لا یغلق ابدا، اب آمنے سامنے بات ہو رہی ہے نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حذیفہ سے پوچھ رہے ہیں کہ ہاں تو وہی ہے حضرت قال عمر اذا لا یغلق ابدا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دروازہ جب توڑا جائے گا جیسا تم کہتے ہو تو پھر وہ بند نہیں ہوگا، جب توڑ دیا کہ بند کس سے کریں گے؟ تو کل تو کہتے ہیں یعنی راوی یعنی حذیفہ کہتے ہیں میں نے کہا ہاں ایسا ہی ہوگا، اب وہ نہیں بند ہو پائے گا، جب ٹوٹ جائے گا۔ جی عمر کی زندگی مسلمانوں کے لیے ایک ڈال کی طرح تھی۔ نہیں وہ ان کا سوال نہیں، وہ سوال یہ ہے قلتوں میں ضمیر جو کہنے والا کون ہے، قائل کون ہے؟ جی قلت اجل یعنی قلت قال حذیفہ، اجل یعنی بلا۔ اگلی حدیث جو ہے وہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما الی حائط من حوائط المدینہ لحاجته، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے مدینے کے باغوں میں سے ایک باغ کی طرف۔ حائط ویسے تو جدار کو بولتے ہیں، لیکن یہاں مراد ہے حائط کے معنی بستان کی بھی ہے، یعنی باغ کا ایک حصہ ہوتا ہے تو اطلاق الجزء علی الکل، یعنی جز اس کا بول کر کے کل مراد لیا جاتا ہے۔
تو کہا کہ مدینے کے بہت سارے باغات تھے، انہی باغات میں سے ایک باغ کی طرف ایک دن نکلے لحاجتی ہی، اپنی حاجت کے لیے، وخرجت فی اثرہ یعنی خلفہ یعنی وراءہ، میں بھی ان کے پیچھے ہی چل پڑا۔ ابو موسیٰ اشعری کہہ رہے ہیں فلما دخل الحائط، جب آپ باغ کے اندر چلے گئے، جلست علی بابہ، تو میں اس کے دروازے پہ بیٹھ گیا، یعنی مدخل پہ بیٹھ گیا۔ وقلت لأکونن اليوم بواب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے خود سے کہا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یعنی حکم نہیں دیا تھا، لأکونن اليوم بواب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں ضرور بنوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بولتے دربان، چوکیدار۔ ولم یأمرنی، اور آپ نے مجھے حکم نہیں دیا ہے، تب بھی میں آج چوکیداری کروں گا آپ کی۔ فذهب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقضى حاجته، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اندر اور آپ نے اپنی حاجت پوری کی۔ وجلس على قف البئر، پھر واپس آ کر کے آپ جو ہے کنویں کے مڈیر پر بیٹھ گئے۔ کنویں کے سامنے وہ بنی رہتی زمین اونچی سی، تو اس پر بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر کے ایسے بیٹھے کہتے ہیں کہ فکشف عن ساقیہ ودلاہما فی البئر، اپنے دونوں پڈلیوں کو آپ نے کھولا اور اس کو جو ہے کنویں کے اندر لٹکا دیا، یعنی گویا پاؤں دونوں لٹکے ہوئے تھے کنویں کی طرف، اور اس کی مڈیر جو ہوتی ہے اس پر بیٹھے تھے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں فجاء ابو بکر، پھر اس کے بعد پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، یستأذن علیہ لیدخل، اور اذن طلب کرنے لگے اندر جانے کی۔ فقلت، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے کہا کما انت حتی استأذن لک، کہا ٹھہر جاؤ، کما انت یعنی جہاں پر آپ ہو وہیں رہو، اسی حال میں رہو یہاں تک کہ میں جا کر کے آپ کے لیے اجازت طلب کر لوں، حتی استأذن لک، یہاں تک کہ میں آپ کے لیے اجازت۔ فوقف، پھر ٹھہرے، فجئت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا نبی اللہ ابو بکر یستأذن علیک، اور میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر آئے ہیں اور آپ کے پاس آنے کی اجازت طلب کر، یستأذن علیک یعنی یستأذن للدخول علیک، آپ کے پاس آنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ قال ائذن لہ وبشرہ بالجنہ، ان کو اجازت دے دو اور ان کو جنت کی بشارت بھی دے دو، خوشخبری دے دو ان کو آنے دو یعنی۔ فدخل، پھر اندر آئے، فجاء عن یمین النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف آئے، فکشف عن ساقیہ، انہوں نے بھی اسی طرح جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اسی ہیئت میں آ کر کے اپنی دونوں پنڈلیوں کو کھول کر اور ان کو کیا نام کنویں میں لٹکا دیا اور ویسے بیٹھ گئے۔ فجاء عمر، پھر اس کے بعد عمر آئے، فقلت کما انت حتی استاذن لک، کہا ٹھہریے یہاں تک کہ میں آپ کے لیے بھی اجازت لے لوں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذن لہ وبشرہ بالجنہ، انہیں بھی اجازت دے دو اور ان کو بھی جنت کی بشارت دے دو۔ فجاء عن یسار النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکشف عن ساقیہ فدلاہما فی البئر، پھر انہوں نے بھی اپنی پڈلیاں کھولی اور ان کو کنویں میں لٹکا دیا۔ فامتلأ القف، بس اتنی 3 جگہیں تھیں جو مڈیر تھی جس پر بیٹھنے کی، وہ بھر گیا۔ فلم یکن فیہ مجلس، پھر اس میں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں رہ گئی، اس سائیڈ میں یعنی جس سائیڈ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے یہ سائیڈ میں اب بیٹھنے کی جگہ نہیں رہ گئی، پورا بھر گئی مڈیر۔ تو کہتے ہیں کہ ثم جاء عثمان، پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فقلت کما انت حتی استأذن، ہر ایک کے ساتھ وہی کہتے تھے، پھر کہا ٹھہرو میں تمہارے لیے اجازت لے لوں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذن لہ وبشرہ بالجنہ، ان کو اجازت دے دو اور جنت کی بشارت دے دو، لیکن معہا بلاء یصیبہ، اس یعنی بشارت کے ساتھ، جنت کی بشارت کے ساتھ جو ہے
ان کے ساتھ ان کو یہ بھی بتا دو کہ مصیبت ہوگی، آزمائش ہوگی جو انہیں پہنچے گی، یعنی مصیبت میں بھی پڑیں گے۔ فدخل فلم یجد معہم مجلسا، پھر وہ اندر آئے تو ان کے ساتھ کوئی جگہ بیٹھنے کی نہیں ملی۔ فتحول، پھر گھومے، تحول یعنی اس جگہ سے ہٹ کر کے دوسری طرف آئے، حتی جاء مقابلہم، پھر گھوم کر کے ان کے اپوزٹ سائڈ میں، ان کے مقابلے میں آ کر کے ادھر بیٹھے، علی شفۃ البئر، کنویں کے اس پر، یعنی کیا بولتے ہیں، کنارے، ساحل یا شفا یعنی اس کا جو کنارہ ہے۔ فکشف عن ساقیہ، ثم، یعنی گویا اس سائڈ میں بنا نہیں تھا، لیکن ظاہر ہے کنواں تو گول ہوتا ہے نا، تو اس طرف جو بیٹھنے کی جگہ بنی تھی وہ سب فل ہو گئی، تو اس کے مقابلے میں جا کر کے جو کنویں کی مڈیر جس حال میں رہی ہوگی کچی پکی، وہاں جا کر کے بیٹھ گئے، اور پھر انہوں نے بھی اپنا پاؤں جو ہے اس میں کنویں میں لٹکایا۔ فجعلت اتمنى اخا لی، کہتے ہیں پھر میں امید یعنی تمنا کرنے لگا، آرزو کرنے لگا اپنے ایک بھائی کے لیے کہ وہ بھی اسی وقت آ جاتا اور اس کو بھی اللہ کے رسول جنت کی بشارت دے دیتے۔ یہ جو ہے تمنا، خیر کی تمنا، اخا لی وادعو اللہ ان یأتی، اور اللہ سے میں دعا بھی کرتا رہا کہ اللہ اس کو یہاں بھیج دے یا وہ آ جائے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ میری تمنا تھی کہ ابھی اور کوئی آتا، اب اس وقت جنت کی بشارت مل رہی ہے۔ تو قال ابن المسیب جو تابعی ہیں، جو ہے اس حدیث کے راوی ہیں، ان سے ابو موسیٰ اشعری سے ان کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں فتأولت ذلك قبورہم، میں نے اس حدیث کی جو تعویل کی تو مجھے ایسا لگا کہ یہ ان کی قبروں کی تعویل ہے، یعنی کہ یہ جب یہ اس دنیا سے جائیں گے تو ان کی قبریں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہوگی، ان کے دائیں حضرت ابوبکر کی ہوگی، ان کے بائیں جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبریں ہوگی، اور عثمان جو ہے ینفرد عثمان کی قبر اکیلے ہوگی، ان کے ساتھ نہیں ہوگی، وانفرد عثمان، یہ ان کا اپنا مطلب وہ ان کی تعویل تھی اس حدیث کی۔ لیکن جو حدیث یہاں پر جو ذکر کیا فتن کے باب میں، وہ اس مناسبت سے کیا ہے کہ جس میں جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت کے ساتھ کہا کہ بلاء یصیبہ، کہ وہ جنت کی بشارت دے دو لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مصیبت آئے گی جو انہیں لگے گی، گویا وہاں سے فتنہ شروع ہوگا ان کے موت کے ساتھ ساتھ۔ اس مناسبت سے یہاں ذکر کیا ہے کہ فتنے کا دروازہ کھلے گا، فتنے کا وہ ہوگا، یا فتنہ ہوگا۔ اگلی حدیث جو ابو وائل کہتے ہیں قیل لاسامہ، یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوائیوں نے گھیر رکھا تھا، اور فتنے، یعنی مدینے والے بہت پریشان تھے، نہ مدد کر پا رہے تھے، اور نہ وہ اجازت دیتے تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو ہتھیار اٹھانے کی ان کے خلاف، اور نہ ہی وہ جا رہے تھے، تو مدینے والے بہت پریشان تھے، اور نہ ہی تنازل کر رہے تھے خلافت سے، یعنی حالات جو ہے بہت ایسے تھے، پیچیدہ ہو گئے تھے، پیچیدہ تھے، یعنی مدینے بہت سارے لوگ چاہتے تھے کہ حضرت عثمان غنی امیر ہیں، وہ اگر حکم دیں تو ہم لوگ ان بلوائیوں کے خلاف ہتھیار لے کر کھڑے ہو جائیں اور ان کو مار کے بھگا دیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں چاہتے تھے کہ میری وجہ سے خانہ جنگی شروع ہو جائے، کیونکہ یہ لوگ تو ہیں ہی ہیں، مسلمان ہیں سب کہنے کے، اور دوسرے پھر مدینہ کے مسلمان آپس میں لڑیں گے، خونریزی ہوگی، نہ جانے کتنے خون بہیں گے، تو میری وجہ سے، تو اس لیے صبر کیا۔ تو اور پھر تنازل بھی نہیں کرتے تھے کہ یہ ہے، میں دروازہ نہیں کھولنا چاہتا کہ جس یعنی امیر کو لوگ ناپسند کریں اور ان کو 10-20 آدمی یا ایسے لوگوں کو، چند لوگوں کو آ کر کے گھیر کر کے اس سے جو ہے یعنی مملکت یا اس سے عمارت جو ہے چھین لیں اس طرح سے، تو یہ ایک سنت، بری سنت ایجاد ہو جائے گی۔ اس لیے ہر طرف سے یعنی مدینے کے لوگوں کے لیے بڑی یعنی پیچیدگی کا مسئلہ تھا، بہت پریشان رہتے تھے لوگ، کریں کیا، کھانا پانی سب بند کر رکھا تھا،
اندر جانے نہیں دیتے تھے، رسد نہیں جانے دیتے، پانی بھی نہیں جانے دیتے تھے. تو وہ بہت لمبی تفصیل ہے، آپ اس کو پڑھیے تاریخ میں. مطلب یہ ہے کہ وہ اس دور کا یہ نقشہ ہے اس حدیث میں. تو کہتے ہیں کہ ابو وائل انہوں نے کہا کہ قیل لاسامہ، حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے، حب رسول اللہ ان کا کہا گیا ہے، اور ان کے بڑے فضائل ہیں اور بہت قریب تھے یعنی اہل بیت سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد لگتے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو دوہرے داماد تھے بلکہ. تو کہا الا تکلم هذا، کیا تم ان سے بات نہیں کر سکتے؟ یعنی ہذا سے اشارہ ہے وہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جا کے ان سے بات تو کرو کہ کچھ یعنی اس مسئلے کا حل ہو. قال قد کلمتہ، میں نے بات کی ہے ان سے. یعنی تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میں ایسے ہی یعنی لاپرواہ ہوں. کہا نہیں، میں نے بات کی ہے. ما دون ان افتح بابا اکون اول من یفتحہ وما انا بالذی اقول لرجل بعد ان یکون امیرا علی رجلین انت خیر بعدما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یجاء بالرجل الی آخر. ابھی یہیں پڑھتے ہیں. تو کہا کہ میں نے کہا تو ہے، ان سے بات کی ہے، لیکن میں دروازہ کھول کر، میں یہ نہیں چاہتا کہ دروازہ کھولوں اور میں پہلا انسان ہوں جو کھلے. یعنی مطلب ان کا تھا کہ علی الاعلان، یعنی میں یہ نہیں چاہتا کہ امیر کے اوپر انکار کروں علی الاعلان، اور یعنی ان کی جو باتیں ہماری ان کے ساتھ ہوئی ہیں اس کا مظاہرہ کروں، اس کا اعلان کروں، اس سے ان کی رسوائی ہو یا ان کے اوپر نقد و جرح کا باب دروازہ کھلے. تو جو میں نے نصیحت مجھے کرنی تھی میں نے ان کو نصیحت کر دی ہے. اس سے یعنی علماء کرام نے لکھا ہے کہ ان کا موقف تھا اور سلف کا بھی موقف تھا کہ حاکم اور یعنی امیر کی نصیحت جو ہے رازدارانہ طور پہ کرنی چاہیے. علی الاعلان ممبر پہ کھڑے ہو کر کے، عوام میں کھڑے ہو کر کے نصیحت کرنا جو ہے یہ جو ہے وہ منہج سلف کے خلاف ہے. تو وہی کہا کہ میں نے جو بات کرنی تھی کی، لیکن اب میں اس دروازے کے باہر لوگوں کو جو ہے وہ خطبہ دوں اور زور سے تقریر کروں اور یہ کروں، یہ میں نہیں کر سکتا. تو وہ کام نہیں میں نے کیا، لیکن جو کچھ مجھے کرنا تھا وہ کر دیا. تو اسی سے علماء کرام نے کہا کہ ایسا نہیں ہوتا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں وہ انسان نہیں ہوں کہ کسی ایسے آدمی سے کہوں جب کہ وہ امیر ہے دو آدمیوں پر کہ انت خیر. یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ تم بہت بہتر ہو. یعنی تزکیہ اور توصیہ بھی نہیں کرتا. کیوں؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ یعنی آدمی کے اندر کمی ہوتی ہے تو جو کمی ہے وہ بتا دیا. اب اگر یہ بھی کہیں تم سب سے بہتر ہو تو گویا یہ مطلب ہے کہ میں اس کی ہمت افزائی کر رہا ہوں کہ اگر وہ غلطی پر ہو تو غلطی پہ اڑا رہے، اصرار کرے. وہ بھی میں نہیں کر سکتا، کیونکہ ظاہری اعتبار سے انسان کچھ بھی ہو لیکن اس کا تزکیہ اس طرح سے میں نہیں کر سکتا. بعدما سمعت، اس کے بعد حدیث بیان کی کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ ایسا ایسا ہے. یجاء برجل فیطرح فی النار، آدمی کو لایا جائے گا پھر جہنم میں ڈالا جائے گا. فیطحن فیہا کطحن الحمار یرحا برحاہ، اس کو جو ہے جیسے گدھے کو یعنی طحن کیا جاتا ہے اس چکی میں، یعنی گھما گھما کر. فیطیف بہ اہل النار فیقولون، پھر اس کو گھمایا جائے گا جہنم والوں کے بیچ میں. لوگ کہیں گے، یعنی جہنم کے لوگ کہیں گے والعیاذ باللہ، کہیں گے اے فلان، اے فلاں شخص، الست کنت تأمر بالمعروف وتنہی عن المنکر فیقول انی کنت، کہ تم وہی انسان نہیں ہو کہ جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے. تو وہ کہے گا جس کو گھمایا جائے گا جہنم میں، یعنی گدھے کی طرح سے جیسے گدھے کو گھمایا جاتا ہے چکی میں. تو کہا کہ کہے گا میں حکم تو دیتا تھا بھلائی کا لیکن اس کو کرتا نہیں تھا، اور برائی سے روکتا تھا اور میں اس کو کرتا تھا. تو کہا کہ یعنی اس حدیث کو بیان کرنے کا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس مناسبت سے ذکر کرنے کا مقصد ہے کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم خیر ہو اور پھر میں ان کے خلاف بغاوت بھی کروں.
یعنی ساتھ دوں، بغاوت کروں، یعنی تناقض نئی زندگی میں ہونی چاہیے. سمجھ گئے آپ؟ تناقض نہیں ہونا چاہیے. مقصد یہ ہے کہ میں امیر کے پاس بیٹھوں تو کہوں کہ تم بہت اچھے ہو، اور باہر جا کے بلوائیوں کے ساتھ جو ہے ان کے خلاف فتنہ بھی کھڑا کروں. تو یہ میرا موقف نہیں ہے، یہ نہیں کر سکتا. لیکن مجھے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا. سمجھ گیا؟ تو یہاں بتانا مقصد یہ ہے کہ دیکھو ایسا بھی ایک فتنہ ہے کہ جو بطانہ سیئہ ہوتا ہے امیروں کا، وہ ان کے مجلس میں جب ہوتا ہے تو ان کی خوب تعریف کرتا ہے، اور جب اس کے خلاف آواز کبھی اٹھتی ہے تو ان کے ساتھ مل کر کے جا کر ان کے خلاف بغاوت بھی کرواتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہ حدیث انہی پر فٹ آتی ہے جس کو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ایسا ہے کہ ایک انسان کہے گا تو اندر کچھ باہر سے کچھ، یعنی گویا کہ ایک طرح کا نفاق ہے، یہ عملی اور سلوکی اور منہجی یہ نفاق ہے جس میں بہت سارے لوگ مبتلا ہوتے رہتے ہیں. ہاں، مقصد یہ ہے کہ آج کل یا پہلے بھی یعنی جو یعنی عمرائے مسلمین کو خراب کرنے میں جن کا بہت بڑا دور ہوتا تھا وہ یہی بتانے سو ہوتے تھے، جو بتانے سو، جو ان کے مشیر، جو ان کے خواص ہوتے تھے. اور وہی لوگ جب دشمن یعنی ان کے خلاف کوئی سازش کرتا تھا تو انہی کو استعمال کرتا تھا. یہ جو عباسی حکومت گری ہے اس میں جو ابن العلقمی تھا وہ کون تھا؟ وزیر تھا. اس نے تاتاریوں کے لیے راستہ ہموار کیا آنے کے لیے. تو یہ وہی لوگ ہیں کہ جو ہے اس کے پاس آگے کہیں بہت بہتر ہے تو انت خیر، اور اس کے بعد باہر جا کر کے بلوائیوں اور سازش کرنے والوں کے خلاف سازش بھی کرتا رہے در پردہ. تو کہا میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں. اس لیے میں نے جو کچھ کہنا تھا اسے کہہ دیا، اور میں یعنی گویا مقصد ہے کہ میں نے ان کو جو نصیحت کرنی تھی وہ کی ہے. میں نے ان کی تعریف اور حمد و ثنا وہ نہیں بیان کرنے گیا ہوں. جو صورتحال ہے اس صورتحال سے ان کو آگاہ کیا، اور میں ان لوگوں میں سے نہیں کہ اندر جا کے کہوں بہت اچھے ہیں اور باہر آ کے بلوائیوں کے ساتھ ان کے ساتھ لڑائی کروں، ان کے خلاف جو ہے سازش میں شریک ہو جاؤں. یہ مقصد ہے. سمجھیے گویا وہ بھی ایک فتنہ ہے، وہ بھی ایک فتنہ ہے کہ آدمی امیر کے لیے جو ہے اس کے سامنے ہو تو اس کی تعریف کرے، اور اس کے بعد جب اس کے خلاف سازش ہو تو اس میں بھی شریک ہو جائے. جی ہاں بولیں. ہاں نعم، یعنی کہا کہ آپ اس شخص سے بات نہیں کر سکتے، یعنی اشارہ تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، کیونکہ حالات میں نے کہا پیچیدے تھے نا. یعنی کہ حالات کیسے ختم ہوں، جا کر کے ان کو کہیے تنازل کر لیں، یا تو حکومت سے، یا تو پھر اجازت دیں ہم لوگ جو ہے ان سے بلوائیوں سے نمٹیں. سمجھ گئے آپ؟ ہاں محاصرے میں ہیں. تو کہا کہ جا کے کچھ کہو ان سے. ہاں تو انہوں نے کہا کلمتہ، میں نے کہا لیکن میں وہ دروازہ نہیں کھول سکتا ہوں. دون ان افتح، کیا ہے؟ دون ان افتح بابا اکون اول من یفتح، یعنی گویا ان کو یعنی علی الاعلان جو ہے وہ میں جو ہے ان کی نصیحت فضیحت یہ نہیں کر سکتا میں. لیکن جو خیر خواہی کرنی، جو مشورہ دینا تھا، جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا ہے. سمجھ گئے؟ یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ وہ لوگ کہہ رہے تھے بتوان، تو آپ کہا کہ بتایا، کہہ لیا میں نے. یعنی آپ یہ کہتے کہ کیا کہا وہ نہیں بتانا چاہتے کہ میں نے کیا کہا تم لوگوں سے. پھر اس کے بعد یہ بھی کہا کہ میں ان کے سامنے جا کر کے نہیں کہتا انت خیر الناس، میں تمہارے پاس آ کے ان کے خلاف لڑائی کروں. ہاں سمجھ گئے؟ تو یہ موقف ہے جو سلف کا تھا کہ خیر خواہی کرنی ہے تو سرن کرتے تھے. اسی لیے کہا کہ سرن یعنی ما دون، یعنی قد کلمتہ ما دون ان افتح بابا، بات تو کی ہے لیکن وہ دروازہ کھولے بغیر جس دروازے کو میں کھولنا نہیں چاہتا ہوں. یعنی وہ کون سا دروازہ کھولنا جو نہیں کھولنا چاہتے؟ یعنی علی الاعلان، ہاں باہر نہیں کر سکتے. ہاں وہی ہے اس کا مطلب. اسی لیے اس میں دیکھو علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کئی باتیں ذکر کی ہیں. ہاں دیکھو اس میں شرح میں لکھا ہے کہ
قوله قد كلمته ما دون ان افتح بابا اي كلمته فيما اشرتم اليه لكن على سبيل المصلحة والادب في السر. سمجھ گئے؟ آپ چاہو تو لکھ لو اس کو، بغیر ان يكون في كلامي ما يثير فتنة او نحوها. اس کے بعد کہا اکون اول من يفتحه لا اکلمه الا اسمعکم ای بحضورکم، یعنی یہ نہیں کر سکتا کیا انکم لترون تظنون انی لا اکلمه الا اسمعتکم، یعنی بلوائیوں سے کہہ رہے تھے کہ یا لوگوں سے کہ تم لوگ چاہتے ہو کہ جو بات کروں میں تم کو سنا دوں، تمہاری یہ خواہش ہے، یہ نہیں کر سکتا کیونکہ اس سے اور بھی فتنہ بڑھ سکتا ہے اور بھڑک سکتے بھئی کیا بات ہوئی ہے اندر. تو آگے کہا تھا اچھا ایسا کہتے ہیں، تب تو اور بھی جو ہے ان کے خلاف محاذ کھڑا کر سکتے ہیں، کچھ لوگ اس کا معنی الٹا سمجھ سکتے ہیں نا. تو اس لیے جو ہے کہا کہ میں تم کو یعنی اس کو بتا دوں کیا میں نے بات کی ہے، یہ نہیں کر سکتا. اور میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ وہاں جا کے خیر کہیں اور وہ بعد میں آ کر کے شر پھیلائیں. دیکھو اس میں قاضی عیاض کا قول نقل کیا ہے، قال عیاض مراد اسامہ انه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الامام لما يخشى من عاقبة ذلك بل يتلطف به وينصحه سرا فذلك اجدر بالقبول. اس میں بہت سارے اسباب تھے. ایک تو یعنی جو ان کے اوپر نکیر کی گئی تھی کہ یہ اپنی دور خلافت میں انہوں نے جو ہے سارے اپنے خاندان والوں کو، بنی امیہ کو ہر جگہ یعنی ساری ذمہ داریاں جو ہے انہی کو دے دی ہیں. ان میں کم عمر بھی ہیں، نا تجربہ کار بھی ہیں، اور دوسرے خاندان اور دوسرے قبائل کو نظر انداز کر رہے ہیں. ہاں تو یہ سب سے بڑا ان کے اوپر وہ تھا، اعتراض تھا لوگوں کا. اور اس کا مطلب ہے کہ اب خزانے جو ہیں، بیت المال جو ہے اس میں جو وہ ہے وہ سب انہی کے ہاتھ میں چلے گئے. سمجھ گئے آپ؟ تو یعنی جو یعنی اعتراض تھا وہ سب کچھ دنیاوی تھا، سب مادی اعتراض تھا، دنیاوی اعتراض تھا. اور ظاہر ہے فتنہ ابھارنے کے لیے یہی سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے. باقی کوئی اعتراض ایسا نہیں تھا کہ دینی اعتبار سے ان کے اوپر کوئی ماخذ تھا، کوئی ایسی چیز تھی. تو عوام جو ہے وہ اسی پر زیادہ بھڑکتے ہیں کہ وہ ہمارا حصہ نہیں ملا، ہمارا کوئی آدمی نہیں اس میں حکومت میں، ہم کو کوئی پوسٹ نہیں ملی، ہم کو یہ نہیں ملا، اور یعنی اجارہ داری سمجھ لیا ہے اور ڈکٹیٹرشپ میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے. تو یہ سب چیزیں اسی کو ہوا دی گئی. تو اور پیچھے سے جو ہے وہ دشمن تو لگا ہی رہتا ہے کہ مسلمانوں میں اختلاف پیدا کیا، جیسے عبداللہ ابن سبا وغیرہ اور یہود جو تھے، منافقین جو تھے، وہ اپنا زور لگا رہے تھے پیچھے سے کہ یہ چیز اور بڑھ کے پھر وہ جنگ کی صورت یا فتنے کی صورت اختیار کر گئی. وہ اتنے زیادہ نہیں تھے، اگر چاہتے، اگر اجازت دیے ہوتے تو قابو پا لیتے یعنی، لیکن اس میں خون خرابہ ہوتا، سب ہتھیار بند ہو کے آئے تھے. ہاں مسلمان تھے، اور مسلمان تھے. اس میں لوگ تھے مطلب جو منافقین جو اپنے آپ، لیکن سب ظاہر کر رہے تھے مسلمان ہیں، یعنی کوئی اپنے آپ کو یہ غیر مسلم یا کافر اور مشرک کی شکل میں نہیں وہاں تھا، سب مسلمان کی شکل میں تھے. اس میں پہلے تحریک چلائی گئی ہے، ایسے نہیں کہ مدینہ سے اٹھ کے آ گئے. تحریک چلائی گئی، مصر سے بھی لوگ آئے اور عراق سے بھی لوگ آئے تھے، اور خود جو ہے آس پاس کے قبائل جو تھے یعنی دیہاتوں سے، وہاں سے بھی لوگ ساتھ ہوتے گئے. نعرہ ابھی لگتا ہے، ابھی دیکھو کوئی بھی نعرہ لگتا ہے تو لوگ ساتھ ہوتے چلے جاتے ہیں. ابھی جو مظاہرے، جو انقلاب ربیع العربی کے نام سے جو انقلابات آئے، تو پہلے تو نعرہ حکومت کے حاکم کے خلاف ہی پہلے لگایا جاتا تھا نا. تو پھر تھوڑے یعنی پہلے کسی پارک میں کھڑے ہو کر کے کسی نے نعرہ لگا دیا، 100 آدمی 200 آدمی، کہا اب ٹائم دے دیا، ڈیٹ دے دیا کہ فلاں تاریخ کو ہم لوگ عام مظاہرہ کرنے والے ہیں، پورے شہر میں سب لوگ، پھر لاکھوں کی تعداد میں کھڑے ہو گئے. پھر اس کے بعد کہا فلاں تاریخ کو ہم لوگ محاصرہ کریں گے امیر کے گھر کا یا قصر کا یا پیلس کا. پھر اس طرح سے
فتنے جو ہے وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اب جو عوام ہے وہ نہیں سوچتی ہے کہ اس میں کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے، بس اب ہوا چل پڑی جو ہے فتنے کی تو چل پڑی۔ اسی لیے حدیث میں کہ الفتنۃ نائمۃ لعن اللہ من ایقظھا۔ ظاہر دیکھو شروع کرنے والے، لیکن وہ تو استعمال کرتے ہیں نا، وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن کرنے والا کون تھا؟ مسلمان ہی تھے نا۔ قتل کرنے والا عثمان کو مسلمان تھا، وہ جو ان کا محاصرہ کرنے والے سب مسلمان تھے، لیکن یعنی فتنہ رچنے والے کون ہیں؟ وہ ظاہر ہے یہودی ہیں، غیر مسلم ہیں، اور ایسے ہی ہوتا ہے تاریخ میں۔ ہاں پیچھے ان کا ہاتھ ہوتا ہے، اور وہ تو ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ رہے گا۔ یعنی ابھی جو یعنی خودکش حملے اور وہ کیے جاتے ہیں، ان میں استعمال کس کا کیا جاتا ہے؟ مسلمانوں کا، لیکن ان کا دماغ بھرنے والے کون ہیں؟ میڈیا والے، جو کہ غیر مسلم اور یعنی غیر منہجی میڈیا ہے۔ میں وہاں پر تھا شارجہ میں، تو جب 9/11 کا واقعہ ہوا تھا، ٹاورز جو ٹریڈ سینٹر گرا تھا، تو اس میں اس وقت ہم لوگوں کو خطبہ دیا گیا تھا کہ یعنی بتایا جائے کہ اس سے اسلام کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر مسلمانوں نے کیا ہے تو یہ ان کی بے بصیرتی ہے، کیونکہ دنیا کے کسی بھی بڑے عالم نے اس طرح کا فتویٰ نہیں دیا ہے، اور نہ اب تک دیا ہے اور نہ دے گا کوئی۔ تو ہم لوگوں نے خطبے میں، مطلب ایک ہی خطبہ تھا سب جگہ، اس موقع پر خطبہ دیا تو، اور جمعہ کے بعد سب آگے گھیر لیے گئے، تم لوگ جو ہے امریکہ کے پٹھو ہو، تم لوگ فلاں کے پٹھو ہو، تم لوگ اور ہم نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اس سے امریکہ فتح ہو گیا؟ ایک ٹریڈ سینٹر گر گیا تو امریکہ فتح ہو گیا، اور کیا نام ہے اس میں ایک یہودی بھی مارا نہیں گیا، ہاں تو اور جو ہے ہاں تو یہ جو ہے سازش ہے۔ اور اب جو ہے دیکھو وہی امریکہ ہے جہاں پر دعوت کی راہ اتنی ہموار تھی، لوگ دعوت تبلیغ دین کے نشر و اشاعت میں ایک دم سے، کیونکہ قانون ان کو جو ہے ساتھ دے رہا تھا، ان کا آزادی جو ہے اس کی زبان و بیان کی جو آزادی ہے وہ ان کے اپنے بھی اس سے استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی جا کے یونیورسٹی میں، ایک پارک میں، کہیں بھی مسلمان کھڑا ہوتا اور کہتا کہ میں تھوڑی دیر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، سب سنتے، لیکچر سننے لگتے۔ بعد میں اس واقعے کے بعد دیکھتے داڑھی والوں سے نفرت ہو گئی، جس کے پاس داڑھی ہے، جو مسلمان نے کتنے لوگوں کو تو قتل کر دیا ایسے راستے چلتے چلتے۔ سازش تھی اس راستے کو روکنے کے لیے، دعوت و تبلیغ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے سازش تھی۔ تو فائدہ کس کو ہوا؟ فائدہ جو ہے وہ غیر اسلامی تحریکات کو ہوا۔ اسلامی تحریک تو وہاں سے جو ہے وہ بدنامی کا شکار ہو گئی، اور فائدہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ یعنی اسی لیے علامہ ابن القیم نے ذکر کیا ہے کہ شیطان کا ایک بہت بڑا حربہ یہ ہے کہ انسان کو جو کام نہیں کر سکتا ہے اس میں مشغول کر دے، جو کر سکتا ہے اس کی توجہ ہٹا دے۔ یہ بہت بڑا حربہ ہے کہ آپ جو ہے مطلب یہ کام کر سکتے ہو اور کر رہے ہو، اسے فائدہ ہے، آپ کا بھی اور دوسروں کا بھی فائدہ ہے، تو اس سے ہٹانا چاہتا ہے کہ آپ کو ایسی چیز میں مشغول کر دے کہ جس میں آپ عاجز نہیں کر سکیں گے، لیکن آپ اس میں تباہ ہو جائیں گے، آپ کا ٹائم برباد ہوئے گا، اپنی صلاحیت برباد ہو جائے گی، اور آپ جو ہے خسارے میں بھی پڑ جائیں گے۔ تو بہت ساری چیزیں اس لیے وہ ہٹاتا ہے۔ اس لیے جو ہے اب دیکھو یعنی جو اہل علم ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کے لیے دعوت و تبلیغ یعنی اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے جو یعنی علمی اور جو ہے دوسری جو راہ ہے وہ ہموار تھی۔ اب اس سے کہا نہیں ہتھیار اٹھا کر کے اس کام کو کرو، شیطان نے کہا، کیونکہ وہ جانتا ہے مادی اعتبار سے مسلمان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس دشمن کا مقابلہ کر سکے، مادی اعتبار سے۔ اس لیے علمی اعتبار سے، حجت و برہان کے اعتبار سے تو مسلمان کے پاس بہت بڑی قوت ہے، بہت بڑی قوت ہے، اور زمانہ اس وقت جو ہے حجت و برہان کا ہے۔ دنیا میں جو ہے علم و بصیرت عام ہو چکی ہے، اور اسی لیے اسلام کیوں تیزی سے پھیل رہا تھا؟ کیونکہ حجت و برہان کا دین ہے۔
علم کا دین ہے۔ تو ان میں جو ہے دیکھو یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے عورتوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتا ہے، عورتوں کے حقوق غصب کیا ہے، جبکہ انہی کے معاشرے میں سب سے زیادہ اسلام قبول کرنے والی عورت ہوتی تھی، خاتون ہوتی تھی۔ ہاں عورتیں، کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کے یہاں ظلم کا شکار تھی، اسلام میں آ کر کے اس نے سمجھا کہ میرے لیے امن و امان ہے اس دین میں، تو وہ اسلام قبول کرتی تھی۔ تو اور جو طالب علم ہوتے تھے یونیورسٹیوں کے بڑے بڑے اسکالر، وہ اسلام قبول کر رہے تھے، پڑھے لکھے لوگ، عوام نہیں، پڑھے لکھے لوگ بڑے بڑے اسلام قبول کر رہے تھے، کیونکہ یہ دین ہے علم کا۔ تو کیا کیا، یعنی اس کو ہٹانے کے لیے دیکھا ایسی مکر و فریب کی گئی کہ ان کو مادی تصادم میں مشغول کر دیا گیا کہ ہتھیار اٹھا لو اب جو ہے، کیونکہ اب جہاد کا دور آ گیا، مادی جہاد۔ تو اس جہاد میں ان کو مبتلا کر دیا گیا جس جہاد میں ایک کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس وہ استطاعت نہیں ہے جو دشمن کے پاس ہے، استطاعت، مادی استطاعت ہے۔ تو آپ جو ہے وہ کام جو کر رہے تھے، جو آپ کی استطاعت میں تھا، اس سے ہٹ کے ایسا کام میں مشغول ہو گئے جس کو آپ کر ہی نہیں سکتے ہو اور جس میں آپ عاجز ہو۔ اس لیے یہی ہوا نا، یعنی زمین آپ کی ہے لیکن فضا آپ کی نہیں ہے۔ تو آج تو فضائی جنگ ہوتی ہے نا، تو فضا آپ کی نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی ٹیکنیک ایسی نہیں ہے جس سے آپ فضا کو آپ اپنے محفوظ کر سکو، جہاں آپ رہتے ہو اس کی فضائی سلامتی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو آپ کیوں جو ہے ایسے دشمن سے لڑائی کر رہے ہو جو آپ کو اوپر سے آ کے مار کے چلا جائے گا، تباہ کر کے چلا جائے گا؟ اس لیے ایسی جنگ لڑو کہ جس میں جو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے، طاقت دی ہے، صلاحیت دی ہے۔ ہاں تکافل القوہ، وہ اس کا انتظار کرو جب وہ صورت حال آئے گی۔ ہاں اس لیے قرآن وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ جب دشمن کو خوف دلانے بھر کی طاقت آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس تیاری کرو یہاں تک کہ اس مرحلے تک پہنچ جاؤ، لیکن اس مرحلے سے پہنچنے سے پہلے تصادم کا شکار ہو جاؤ تو اسلام کا منشا نہیں ہے، یہ عقل کا بھی تقاضا نہیں ہے۔ اس لیے وہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ہے نقطہ لوگوں کے ذہن سے غائب ہو جاتا ہے اور اہل علم کے ذہن سے نہیں غائب ہوتا ہے۔ یہ جو جذباتی لوگ ہوتے ہیں، کم علم ہوتے ہیں، انہوں نے بس پڑھ لی جہاد کی آیتیں، پڑھ لی جو ہے غزوات کی تاریخ پڑھ لی، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں 313 غالب آگے 1000 پر، تو آج کیوں نہیں آ سکتے ہیں؟ ہم لوگ زیادہ ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے نا کہ یہ قلت بصیرت ہے دین میں، اس لیے جو ہے اس راہ سے شیطان ہمیشہ مسلمان کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، ہمیشہ، کہ جس راہ سے دین کو فائدہ ہو اس کو بھی فائدہ ہو رہا ہو، اور ایسی راہ میں ڈال دینا چاہتا ہے جہاں سے وہ کچھ نہ کر سکے، عاجز آ جائے۔ چلیے آگے، اور کوئی سوال ہے اس سلسلے میں؟ اور اس میں یہ جو آخر میں انہوں نے کہا لا اقول لأحد يكون علی امیرا انه خیر الناس، یہ کہا آخر میں نا کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ میں جو ہے یکون امیرا انت خیر، یعنی کوئی آدمی امیر ہو 2 آدمیوں پر تو جا کے اسے کہوں کہ تم خیر ہو، سب سے بہتر ہو۔ لا اقول لأحد يكون علی امیرا انه خیر الناس فیہ ذم مداہنۃ الامراء فی الحق، دیکھو اس میں اشارہ ہے، فیہ ذم مداہنۃ الامراء فی الحق واظہار ما یبطن خلافہ کالمتملق بالباطن، فاشار اسامہ الی المدارات المحمودہ، المدارات المحمودہ والمداہنۃ المذمومہ، وضابط المدارات الا یکون فیہا قدح فی الدین والمداہنۃ المذمومۃ ان یکون فیہا تزئین القبیح وتصویب الباطل، یعنی قبیح چیز کو مزین کر کے پیش کرو اور باطل وہ جو ہے باطل کو درست کر کے دکھاؤ۔ جی آگے پڑھیں۔ باب حدثنا عثمان بن حيثم حدثنا عوف عن الحسن عن ابي بكرة قال لقد نفعني الله بكلمة ايام الجمل لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان فارسا ملكوا ابنة كسرى قال
لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. حدثنا عبد الله بن محمد. کئی حدیثیں ایک پڑھتے ہیں. جی ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی کتاب الفتن ہی کے اندر بغیر عنوان کے ذکر کیا ہے بابن، لیکن اس سے پہلے جو عنوان ہے اسی کے ضمن میں یہ بات بھی آتی ہے. بہرحال کہتے ہیں کہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لقد نفعنی اللہ بکلمۃ ایام الجمل، یعنی جنگ جمل جو ہوئی تھی اس کا آپ پہلے ذہن میں تصور کر لیجئے کہ جنگ جمل جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے نکلی تھی، ان کے ساتھ طلحہ اور زبیر تھے، حضرت طلحہ اور زبیر. ان کی قیادت میں جو ہے وہ عثمانیوں کا یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا مطالبہ کرنے کے لیے وہاں سے آئی تھی، اور دوسری طرف جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حامی تھے، حمایت کرنے والے ان کے وہ. تو یہ جو ہے ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ان کا ساتھ دیتے نہ ان کا ساتھ. تو کہا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ مجھے ایک حدیث یاد آئی اس موقع پر. وہ حدیث یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فارسن، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی کہ اہل فارس نے اپنے اوپر جو ہے بادشاہ مقرر کر لیا ہے یا حاکم مقرر کر لیا ہے کسریٰ کی بیٹی کو. جب کسریٰ کا انتقال ہوا تو اس کی بیٹی، اس کے بیٹا نہیں تو اس کی بیٹی ہی کو جو ہے وہ حاکم بنا لیا. تو جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو کہا لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی جس نے اپنے معاملے میں عورت کو ذمہ دار بنا دیا ہے، یعنی عورت کو اپنے اوپر امیر بنا لیا ہے. تو کہنے لگے کہ اب یعنی گویا اشارہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یعنی گروپ کی قیادت کر رہی ہیں تو یہ کامیاب نہیں ہوں گے، اس لیے میں ان کا ساتھ نہیں دے سکتا، اس لیے میں علیحدہ ہو جاتا. پھر ان کے پاس بھی ان کے ساتھ بھی نہیں گئے، اس کی تعویل کی کہ یہ سب دنیا کی لڑائی ہے، سلطنت کی لڑائی ہے، دنیاوی لڑائیاں ہیں، دنیا کا یعنی حظ اور دنیا کے وسائل کے لیے. یہ ان کا اپنا اجتہاد تھا ظاہر ہے، لیکن ضمناً یہ بات یعنی اس سے ثابت ہوتی ہے کہ یعنی عورت کو یعنی امارت کی ذمہ داری دینا یہ بھی فتنوں میں سے، من جملہ فتنوں میں سے ہے، اور یعنی امت کی ناکامی کا یہ پیش خیمہ ہے کہ امت جو ہے، کوئی بھی امت جو ہے اپنے یعنی امارت اور اپنی قیادت جو ہے وہ عورت کے ہاتھ میں دے. اللہ عالم. جی آگے پڑھیے. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا يحيى ابن آدم حدثنا أبو بكر بن عياش حدثنا أبو حصين حدثنا أبو مريم عبد الله بن زياد الأسدي قال لما سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة بعث علي عمار بن ياسر وحسن بن علي فقدم علينا الكوفة فصعد المنبر فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه وقام عمار أسفل من الحسن فاجتمعنا إليه فسمعت عمارا يقول إن عائشة قد سارت إلى البصرة ووالله إنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي. نعم. دیکھیے یہ بھی اسی فتنے کے یعنی جو وہ تھا ماحول تھا اسی سے متعلق یہ حدیث ہے. عبداللہ ابن زیاد اسدی کہتے ہیں کہ جب طلحہ زبیر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بصرے کی طرف آئیں، یعنی مکہ مدینہ سے ہوتے ہوئے جب بصرہ پہنچی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس وقت کے امیر اور خلیفہ تھے کہا کہ عمار ابن یاسر اور حسن ابن علی یعنی اپنے بڑے بیٹے اور عمار ابن یاسر دونوں کو بھیجا کس چیز بات کرنے کے لیے. کہتے ہیں فقدم علینا الکوفہ، تو پہلے کوفہ آئے، فصعد المنبر یعنی عوام جو وہاں کی تھی ان سے خطاب کیا، پھر ممبر پہ کھڑے ہوئے. کیوں ایسا کیا؟ تاکہ یعنی لوگ سمجھ لیں کہ کیونکہ ایسا جذباتی مسئلہ تھا
کہ عوام بھڑک سکتی تھی کہ بھئی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور ان کے گھر کی ہیں اور آ رہی ہیں، تو ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے. ہاں، تو جو وفاداریاں ہیں اہل کوفہ کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، وہ ٹوٹ سکتی ہے، وہ اور فتنہ پیدا ہو سکتا ہے. تو پہلے خطبہ دیا وہاں لوگوں کو بتانے کے لیے، جو ہے ان کی وفاداریوں کو مضبوط کرنے کے لیے، گویا ایک طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. تو کہا کہ ممبر پہ چڑھے دونوں، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوق الممبر فی اعلیٰ، یعنی سب سے اوپر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اور اس کے نیچے جو ہے عمار ابن یاسر وہ تھے. تو فاجتمعنا الیہ، راوی کہتے ہیں ہم لوگ وہاں پر اکٹھے ہوئے جب وہ خطاب کر رہے تھے. فسمعت عمارا یقول، تو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے خطاب کیا، گویا ان کو تو کھڑا کیا تھا دکھانے کے لوگوں کے لیے کہ یہ حسن ہمارے ساتھ ہیں اوپر. پھر انہوں نے کہا کہ ان عائشہ رضی اللہ عنہ قد سارت الی البصرہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بصرہ کی طرف آ چکی ہیں یا آئی ہیں، چل کے آئی ہیں. وَوَاللَّهِ إِنَّهَا لَزَوْجَةُ نَبِيِّكُمْ صلی اللہ علیہ وسلم فی الدنیا والآخرہ، اور اللہ کی قسم یہ جو ہے خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یعنی گویا تکفیر تک نوبت نہیں پہنچی تھی، کوئی بھی ایک دوسرے کو کافر نہیں سمجھتا تھا، اگرچہ جو ہے آپس میں اتنا شدید اختلاف تھا کہ ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے، لیکن کوئی بھی ایک دوسرے کو کافر نہیں سمجھتا تھا. بلکہ دیکھو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ دنیا میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور آخرت میں بھی ہیں، یعنی گویا جنتی ہیں، مسلمان ہیں، ایمان اہل ایمان میں سے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی ابتلاکم، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو آزمائش میں ڈالا ہے. لیعلم ایاہ تطیعون ام ہی، تاکہ وہ جان لے کہ تم اس کی اطاعت کرتے ہو، یعنی اللہ کی، یا پھر اس کی اطاعت کرتے ہو. اگر اللہ کی اطاعت کرو گے تو پھر جو موجودہ امیر ہے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اطاعت کرنا، اور یا اس کی اطاعت کرتے ہو اس بیچ میں، یعنی کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ اولی الامر منکم، اس کی طرف اشارہ ہے. دوسری روایت جو ہے وہ سیم وہی ہے، سند کا فرق ہے، پڑھ لیجئے. باب حدثنا ابو نعيم حدثنا ابن ابي غنية عن الحكم عن ابي وائل قام عمار على منبر الكوفة فذكر عائشة وذكر مسيرة وذكر مسيرها وقال إنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة ولكنها مما ابتليتم. جی یہ بھی وہی ہے، سیم کوئی فرق نہیں ہے اس میں. لکنھا مما ابتلیتم، وہ لیں لیعلم ایاہ تطیعون ام ہی. جی آگے. بدل بن محبر حدثنا شعبة أخبرني عمرو سمعت أبا وائل يقول دخل أبو موسى وأبو مسعود على عمار حيث بعثه علي إلى أهل الكوفة يستنفرهم فقال ما رأيناك أتيت أمرا أكره عندنا من إسراعك في هذا الأمر منذ أسلمت. فقال عمار ما رأيت منكما منذ أسلمتما أمرا أكره عندي من إبطائكما عن هذا الأمر. وكساهما حلة ثم راحوا إلى المسجد. جی دیکھیے اس میں بھی ایک واقعہ اسی ماحول کا واقعہ ہے، اسی یعنی فضا، جب یہ فضا جو ہے وہ خانہ جنگی کی صورت اختیار کر رہی تھی، اسی وقت کا یہ واقعہ ہے. تو ابو وائل جو تابعی ہیں وہ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری اور ابو مسعود یہ دونوں عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے عمار جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جماعت میں تھے. عمار ابن یاسر. جی حیث بعثہ علی الی اہل الکوفۃ یستنفرہم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کوفہ بھیجا تھا، یعنی خود آنے سے پہلے ان کو، یعنی جماعت، یعنی ان کو آنے کے لیے. استنفر یستنفر، استنفار کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو یعنی اٹھنے پر
جو ہے ان کو طلب کرنا یا ابھارنا. تو گویا ان کو یعنی ان کے ساتھ دینے پر کو ساتھ دینے کے لیے ان کو ابھارنے کے لیے بھیجا تھا. فقال، تو ان دونوں نے کہا، ابو موسیٰ اور ابو مسعود نے، ان دونوں نے حضرت عمار بن یاسر سے کہا، رأیناک اتیت امرا، ہم نے تم کو دیکھا ہے کہ تم ایسا کام کر رہے ہو، اکرہ عندنا، جو میرے نزدیک، ہم لوگوں کے نزدیک بہت ناپسندیدہ ہے. وہ ہے کیا کام؟ من اسراعک فی ھذا الامر منذ اسلمت، یعنی جو جلد بازی تم کر رہے ہو اس معاملے میں اسلام لانے کے وقت سے. یعنی یہاں منذ اسلمت اکرہ کی طرف ہے، یعنی ما رأینا اکرہ عندنا منذ اسلمت، یعنی جب سے تم اسلام لائے ہو اس وقت سے اس وقت جو کام کر رہے ہو وہ ہمارے نزدیک بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے. اور وہ کیا ہے جو جلدی کر رہے ہو؟ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں لوگوں کو بلا رہے ہو، ہے نا. یہ مقصد تھا کہ آپ کیوں جلد بازی کر رہے ہو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں لوگوں کو بلا رہے ہو، یہ میرے نزدیک بہت ناپسندیدہ ہے. یعنی تم ایسے کیوں کر رہے ہو؟ کیوں؟ یعنی گویا کمپین چلا رہے ہو، جس کو اس زمانے میں کہا جاتا ہے کمپین چلانا ہے. تو تحریک چلایا کہ لوگ حامی ہو جائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو کہا یہ تمہاری تحریک جو ہے میرے نزدیک بہت ناپسندیدہ ہے. تو پلٹ کے انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہا فقال عمار ما رأیت منکما منذ اسلمنا او اسلمتما امرا اکرہ عندی، کہا اور میرا حال یہ ہے کہ میں تم لوگوں سے جو دیکھ رہا ہوں، جب سے تم لوگ مسلمان ہوئے ہو، میں تم لوگوں سے جو دیکھ رہا ہوں وہ میرے نزدیک بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے. اور ہے وہ کیا چیز؟ من ابطائکم عن ھذا الامر، تم دونوں کا دیر کرنا اس معاملے میں. یعنی جلدی سے تم لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حمایت نہیں کر رہے ہو، تائید نہیں کر رہے ہو، بلکہ تاخیر کر رہے ہو، یہ میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ. یعنی دونوں کا موقف ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے نا. ایک تائید کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور یہ دونوں جو ہے وہ ابھی تک تائید نہیں کر رہے ہیں. تو کہا کہ تم جلد بازی کر رہے ہو اپنی تائید میں اس معاملے میں حضرت علی رضی اللہ، یہ میرے نزدیک بہت ناپسندیدہ ہے. ان لوگوں نے کہا جب، تو انہوں نے پلٹ کے کہا اور میرے نزدیک تم لوگوں کا لیٹ کرنا بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے اس تائید سے. سیاسی وہ ہے نا. تو کہا وہ کساہما، پھر وہ اس کے بعد جو ہے یعنی بات ختم ہوئی تو کساہما حلتن، ان کو جوڑا پہنایا. کہا یہ پہنو جوڑا. عمار ابن یاسر بڑے امیر آدمی تھے، سمجھیے، ان کے پاس مال و دولت بہت تھی. تو بلائے نیا جوڑا، خادم کو بلایا کہ 2 جوڑے لے کے آؤ نکال کے خزانے سے یا جہاں رکھا ہوا تھا. تو دونوں کو کہا یہ پہنو اور جاؤ مسجد نماز پڑھو. المسجد. جی، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، یعنی دیکھیے یعنی ماحول جو تھا ان لوگوں کے درمیان وہ کوئی ذاتی عداوت یا کوئی یعنی ایسا یعنی منہجی اختلاف یا یعنی عقیدے کا، ایمان کا کوئی ایسا اختلاف نہیں تھا جس کی بنیاد پر ایک دوسرے کو کافر کہیں، مشرک کہیں، بدعتی کہیں. سارا مسئلہ تھا اجتہاد کا، وہ بھی سیاسی مسئلے میں امارت کا اجتہاد، یعنی کہ اس امارت کا کون حقدار زیادہ ہے اور کیا اس امارت کے بقا کے لیے جنگ یا ہتھیار اٹھایا جا سکتا ہے، نہیں اٹھایا جا سکتا ہے. صرف اسی حد تک تھا، یعنی یہ سیاسی خلفشار تھا. اور پھر ساتھ ساتھ دیکھو اتنی محبت تھی کہ بھئی تم گویا تم غلط فہمی ہوگا تھا، نہیں تم غلط فہمی میں ہو. اتنی کہا نا، کہا کہ تم جلد بازی کر رہے ہو، کہا نہیں تم جلد بازی کر رہے ہو، تم دیر کر رہے ہو. کہا تم دیر کر رہے ہو، تمہارا دیر کرنا ناپسندیدہ ہے میرے نزدیک. نے کہا تمہارا جلدی کرنا یہ ناپسندیدہ ہے میرے نزدیک. اور پھر دونوں میں بات چیت ہوئی اور کہا کہ یہ پہنو جاؤ مسجد، ہاں چلو مسجد نماز پڑھتے ہیں ایک ساتھ. جی آگے بڑھیں. حدثنا عبدان عن ابي حمزة عن الاعمش عن شقيق بن سلمة كنت جالسا مع ابي مسعود وابي موسى وعمار فقال ابو مسعود ما من اصحابك احد الا لو شئت لقلت فيه غيرك وما رأيت منك شيئا منذ صحبت النبي صلى الله عليه وسلم اعيب عندي من استسراعك في هذا الامر. قال عمار يا أبا مسعود وما رأيت منك ولا من صاحبك هذا شيئا منذ صحبتما النبي صلى الله عليه وسلم
أعيب عندي من إبطائكما في هذا الأمر. فقال أبو مسعود وكان موسرا يا غلام هات حلتين فأعطى إحداهما أبو موسى والأخرى عمارا وقال روحا فيه إلى الجمعة. یہ دیکھو یہاں پر ایک دوسرا واقعہ ہے لیکن انہی کیوں روحا کیوں روح راح یا روح سے روحا قول آگے خلیجی زبان میں آپ استعمال کرتے روح فصیل لفظ ہے قل علی وزن قل قولا روحا قولا تو وہ بھی تو روح ہی کہتے ہیں نا تثنیہ ہوگا تو روحا کہیں گے نا قولا کے وزن پر راح تو فعل ماضی ہے نا شقیق ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنت جالسا مع ابی مسعود و ابی موسیٰ و عمار تین لوگ تھے تینوں کے درمیان یہ بیٹھے تھے فقال ابو مسعود پھر ابو مسعود بولے وہ بول پڑے کہنے لگے ما من اصحابک احد الا لو شئت لقلت فیہ تیرے ساتھیوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ اگر میں چاہوں کچھ بولنا اس کے بارے میں تو بول سکتا ہوں غیرک سوائے تمہارے یعنی الا انت یعنی مقصود ہے جی ابو مسعود کہہ رہے ہیں جی ابو مسعود عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ساتھیوں میں جتنے لوگ ہیں سب کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن تیرے بارے میں نہیں کہہ سکتا کچھ سمجھیے آپ یہ کہا یعنی دوسرے لوگ تو یعنی ان کی عقل یا ان کی سمجھ بوجھ ایسی ہے کہ وہ ان کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں لیکن تم تو بہت ہوشیار آدمی ہے بہت سمجھدار آدمی ہے وہ ایک طرح سے تعریف کر رہے ہیں کہ تیرے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ما رأیت لیکن وما رأیت منک لیکن ایک چیز ہے وہ جو بتا رہے ہیں وما رأیت منک شیئا منذ صحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعیب عندی من استصراعک فی هذا الامر لیکن کہتے ہیں میں نے تمہارے ذات سے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جب سے تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو اتنی زیادہ عیبدار میرے نزدیک ہو کہ جو تم نے کیا ہے استصراعک فی هذا الامر جو جلدی میں تم اس معاملے میں پڑ گئے ہو یعنی عمار ابن عاصر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جلدی میں جو اس معاملے میں تم پڑ گئے ہو جلد بازی میں گویا تائید کرنے لگ گئے ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ میرا نزدیک بہت عیبدار چیز ہے جبکہ میں تم کو سمجھتا تھا کہ تم بہت عقل مند اور بہت ویسے آدمی ہو باقی لوگوں کی بات چھوڑو ان کے اندر تو بہت ساری چیزیں ہیں کچھ بھی کہہ سکتا ہوں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں فقال عمار یا ابا مسعود عمار رضی اللہ عنہ نے کہا یا ابا مسعود وما رأیت منک ولا من صاحبک هذا شيئا منذ صحبتما النبي صلی اللہ علیہ وسلم اعیب عندي من ابطائكما في هذا الامر تو کہا ابو مسعود میں نے تم سے اور تمہارے ساتھی سے یعنی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کے ساتھ کہا جب سے تم دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی میرے نزدیک اس سے زیادہ عیب دار کوئی چیز نہیں ہے جو تم دونوں دیر کر رہے ہو اس معاملے میں یعنی حضرت علی کی تائید میں جو دیری کر رہے ہو یہ میرے نزدیک سب سے زیادہ معیوب چیز ہے فقال ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا وکان موسرا وہ بھی مالدار آدمی تھے یا غلام ہات حلتین دو جوڑے لے کے آؤ حلہ کہتے ہیں جوڑا یعنی پہننے کا تو فعاتا احداہما ابا موسیٰ والاخرى عمار ایک ابو موسیٰ کو دیا دوسرے عمار کو دیا وقال روحا فیہ للجمعہ جمعہ کا دن رہا ہوگا کہا چلو اسی میں جمعہ کی نماز پڑھو نئے کپڑے پہن کر کے اور چھوڑو یہ نقاش چھوڑو اس میں وہ تھا تو دو واقعہ ہو سکتا ہے ایسا بھی کبھی پیش آیا اس کا الٹا بھی پیش آیا ہے یہ بھی پیش آیا جی اس میں عمار نے دیا تھا جی ان دونوں کو یہاں ابو مسعود نے دیا ہاں عمار ابن یاسر تقتلہ الفئۃ الباغیہ اور بھی ہے حدیث اس میں اور حدیث ہے بات ختم ہو جائے گی پڑھ لو کدھر ہے باب اذا انزل الله بقوم عذابا حدثنا عبد الله بن عثمان اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس
عن الزهري أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. جی بار ایک اور حدیث پڑھتے ہیں تاکہ یہ قصہ بالکل یہاں پہ ختم ہو جائے، وہ لڑائی جھگڑا ہی ختم ہو جائے یہاں پہ. پڑھ لیں. ہاں پڑھو. باب لقول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي إن ابني هذا لسيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا إسرائيل أبو موسى ولقيته بالكوفة جاء إلى ابن شبرمة فقال أدخلني على عيسى فأعظه فكأن ابن شبرمة خاف عليه فلم يفعل. قال حدثنا الحسن قال لما سار الحسن بن علي رضي الله عنهما إلى معاوية بالكتائب قال عمرو بن الحاص لمعاوية أرى كتيبة لا تولي حتى تدبر أخراها. قال معاوية من لذراري المسلمين؟ فقال أنا. فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة نلقاه فنقول له الصلح. قال الحسن ولقد سمعت أبا بكرة قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جاء الحسن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. اور ایک حدیث نہیں ہے؟ حدثنا علي بن عبد الله رہنے دیجیے، چلیے سنتے. حدثنا سفيان قال عمرو أخبرني محمد بن علي أن حرملة مولى أسامة أخبره. قال عمرو ولقد رأيت حرملة قال أرسلني أسامة إلى علي وقال إنه سيسألك الآن فيقول ما خلف صاحبك فقل له يقول لك لو كنت في شدق الأسد لأحببت أن أكون معك فيه ولكن هذا أمر لم أره فلم يعطني شيئا فذهبت إلى حسن وحسين وابن جعفر فأوقروا لي راحلتي. باب اذا انزل اللہ بقوم عذابا، یہی پڑھا آپ نے نا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اسناد کے ساتھ، یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انزل اللہ بقوم عذابا اصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على اعمالهم. اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے تو عذاب سب کو پہنچتا ہے جو اس میں ہوتے ہیں. من کان فیہم یعنی نیک برے سب پر عذاب پہنچتا ہے، سب کو عذاب اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. ثم بعثوا علی اعمالہم پھر لوگ اٹھائے جاتے ہیں اپنے اپنے اعمال پر، یعنی اپنی اپنی نیتوں پر. جیسا کہ دوسری روایتوں میں اس سلسلے میں بہت ساری روایتیں ہیں. تو ایک روایت وہ بھی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیغزو جیش الکعبہ، ایک فوج جو ہے کعبے پہ چڑھائی کرے گی، تو جو ہے یخسف باولہم وآخرہم، ان میں سے سب کو اول سے آخر تک سب کو زمین میں دھسا دیا جائے گا. تو راوی نے پوچھا اللہ کے رسول اس میں ایسے لوگ ہوں گے جو راستہ چل رہے ہوں گے جو ان کا کوئی تعلق نہیں اس فوج سے جو کعبہ ڈھانے جا رہی ہے، اور جو ہو سکتا ہے ایسے ہی راستہ چلو یا اس میں ساتھ ہو گئے ہوں. تو کہا کہ یخسف باولہم وآخرہم ثم یبعثون علی نیاتہم، پھر ان کو اٹھایا جائے گا تو اپنی نیت پر. تو جو جس نیت سے چل رہا تھا اس راستے پر اگر وہ
کعبے کے ڈھانے میں معاون اور مددگار کے طور پہ نہیں جا رہا تھا، بلکہ ایسے ہی راستہ چل رہا تھا کیونکہ راستہ ہے تو اس میں پھنس گیا۔ تو وہ اگر دین و ایمان پہ مرا ہے تو جنتی ہے، اور اگر کفر اور شرک پہ مرا ہے یا بری نیت پہ مرا ہے تو اس کا ویسے ہی بدلہ ہے۔ تو یہاں پر وہی ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو زلزلے آتے ہیں تو اس میں نیک برے سب، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے، تو اس میں سب لپیٹ میں آ جاتے ہیں، معصوم بچے بھی اس میں ہیں۔ تو کہا کہ سب اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھائے جائیں گے، اور یہ بات واضح ہے، یعنی اس میں کوئی خاص تفصیل نہیں ہے۔ اس اشکال کا جواب ہے بس اس حدیث میں، اسی اشکال کا جواب ہے کہ اس میں جو غیر معصوم غیر یعنی مکلف انسان ہے، یا جو یعنی جن کا کوئی جرم نہیں ہے، جن کا کوئی گناہ نہیں ہے، وہ پھر کیوں اس میں لپیٹ میں آ گئے؟ تو کہا وہ آئیں گے لیکن ان کو آخرت میں تکلیف نہیں ہوگی۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن ابن علی ان ابنی هذا لسید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین من المسلمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حسن ابن علی کے لیے فرمانا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے، یعنی اور شاید یعنی مجھے امید ہے، یہاں لعلہ جو ہے وہ ترجی کے لیے ہے، یعنی مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے صلح پیدا کرے گا دو جماعتوں کے درمیان جو مسلمانوں کی جماعت ہوگی، اور بعض روایتوں فئتین عظیمتین، دو بڑی جماعتوں میں، مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کا سبب بنے گا یہ میرا بیٹا۔ اس میں جو ہے ابنی یعنی اپنے بیٹی کی اولاد کو بھی انسان اپنا بیٹا کہہ سکتا ہے، اپنی بیٹی اور بیٹا کہہ سکتا ہے، اس سے یہ دلیل بھی ملتی ہے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ایک طرح سے مدح و ثنا بھی ہے، اس لیے حکومت سے تنازل کر لینا آپ کا امیر معاویہ کے حق میں، یہ آپ کے لیے مفخرہ کی چیز تھی، نہ کہ یہ کوئی مذلت کی چیز تھی، یعنی جیسا کہ بہت سارے لوگوں سے کہا کہ یہ ذلت اور رسوائی تھی جو ہے، تو کہا کہ نہیں، دنیا کو انہوں نے قربان کیا، دنیا کے مفاد کو مسلمانوں کی عام مصلحت کی خاطر، یہ بہت بڑی جو ہے دلیری اور بہادری ہے، اور بہت بڑے ایمان کی بات ہے، ہاں قربانی ہے۔ تو آتے ہیں اس حدیث کی طرف۔ کہتے ہیں سفیان ابن عیینہ حدثنا اسرائیل ابو موسیٰ لقیتہ بالکوفہ، لقیتہ بالکوفہ وجاء الی ابن شبرمہ، میں نے ان کو کوفے میں ان سے ملاقات کی اور وہ آئے ابن شبرمہ کے ساتھ، فقال ادخلنی علی عیسیٰ فاعظہ، کہا مجھے عیسیٰ کے اوپر داخل کرو، میں ان کی نصیحت کروں گا۔ عیسیٰ یہ شاید گورنر تھے وہاں کے، جی ہاں کوفہ کے گورنر تھے، ان کی طرف سے جو ہے، تو کہا میں ان کو وعظ و ارشاد کروں گا۔ فَكَأَنَّ ابْنَ شُبْرُمَ خَافَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَفْعَلْ، تو کہا کہ وہ فَأَعِظَهُ، جی میں ان کو نصیحت کروں گا، تو ابن شبرمہ جو ہے وہ ڈر گئے، کہنے لگے میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ حدثنا الحسن قال لما سار الحسن بن علی رضی اللہ عنہما الی معاویہ، پھر اگلا یعنی دوسری کڑی ہے اس واقعے کی، وہ یہ ہے کہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج کے ساتھ، لاؤ لشکر کے ساتھ، بہت سارے لوگ یعنی بڑی فوج کے ساتھ یعنی اکٹھے ہو گئے، بہت ساری فوج معاویہ کی طرف گئے بالکتائب، جی یہ پہلا حسن تو حسن بصری ہیں، جی دوسرا حسن ابن علی، تو صاف واضح لکھا ہوا ہے، حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ راوی حدیث کے یا روایت کے۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پہنچے بالکتائب، یعنی بہت ساری ٹکڑیوں، فوجی ٹکڑیوں کے ساتھ، بہت بڑی لشکر کے ساتھ۔ کتائب کتیبہ کی جمع ہے، اور کتیبہ فوجی ٹکڑی کو کہتے ہیں۔ تو قال عمرو بن العاص لمعاویہ، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو معاویہ کے قریبی تھے، وہاں ان کے ساتھ تھے، تو کہا کہ ارا کتیبۃ لا تولی حتی تدبر اخراہا، کہا میں ایسی فوج دیکھ رہا ہوں کہ اس میں سے یہ فوج جو ہے
پیچھے ہٹے گی نہیں جب تک کہ آخر تک جو ہے سب لوگ ہٹ نہیں جائیں گے. تتب اور غیر، یعنی یہ سب مرنے مٹنے پہ اترے ہوئے ہیں. ہاں، اور بہت بڑا فتنہ ہوگا، اس لیے کچھ غور کیجئے کہ اس مسئلے کو کیسے ٹالا جائے. یعنی وہ مقصد ہے یہ بتانا کہ یہ اتنی بڑی فوج ہے اور یہ پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے، پیچھے ہٹ کے جائے گی نہیں. یہ جان دے دیں گے سب شروع سے آخر تک. اس لیے اس معاملے میں ذرا غور کیجئے کہ کیسے اسے نمٹا جائے. اس کے بعد جو ہے عمرو بن العاص نے معاویہ سے قال معاویہ من لزرار المسلمین، پھر یہ مسلمانوں کی اولاد، یعنی یہ جو آئے ہیں کٹ مٹ جائیں گے تو ان کی اولاد جو ہے وہ ان کو کون دیکھے گا. فقال انا، پھر کہا انا. یہ جو ہے انا کہنا، یعنی اس میں علامہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ یہ انا اصل میں نہیں ہے، انا یعنی ہے کہ یہ کیسے ہوگا، یعنی یہ کیسے ہوگا. یعنی اتنی بڑی یعنی جانیں اگر تلف ہو گئیں تو ان کے پیچھے جو ایتام ہیں، ان کے پیچھے جو ارامل ہیں، پھر ان کی دیکھ ریکھ، ان کی پرورش، ان کی کفالت کا مسئلہ کہاں سے حل ہوگا. وہ تعجب کا اظہار کیا اور یعنی اس مصیبت کو یا اس فتنے کو ٹالنے کے لیے سوچا جائے. قال عبداللہ ابن عامر و عبد الرحمن ابن سمورہ نلقاہ فنقول له الصلح. تو اور مشیر کار جو تھے ان لوگوں نے کہا کہ ایسا کریں گے کہ ہم لوگ ملیں گے ان سے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ان کے اوپر صلح کا معاملہ پیش کریں گے، صلح کی بات کریں گے کہ صلح کر لو، یہ خون خرابہ کرنے سے کیا فائدہ ہے. اس میں جو ہے جو لوگ آئیں وہ بھی قتل ہوں، ان کے پیچھے جو ہے یتیم ہو جائیں بچے، ان کی کفالت کا مسئلہ، یتیم ارامل، یہ ساری چیزیں. تو صلح کی پیشکش کی جائے گی. یعنی انہوں نے کہا، یہ مشورہ دیا کہ صلح کی پیشکش کی جائے، اور واقعی ایسا ہی ہوا. قال الحسن، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرَةَ، میں نے ابو بکرہ سے سنا، قال بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب. اس کے بعد وہی مرفوع حدیث آپ ذکر کر رہے ہیں جو باب کے تحت ذکر کیا ہے. جاء الحسن، خطبہ دے رہے تھے، پھر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی درمیان آئے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابنی هذا سید ولعل اللہ یصلح به بین فئتین من المسلمین. شاید جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دو مسلمانوں کی جماعت میں صلح پیدا کرے گا. جو ہے تو آگے والی حدیث بھی پڑھ دی آپ نے؟ ٹھیک ہے. یہ سن 3 ہجرت کے تیسرے سال آپ کی ولادت ہوئی ہے. ہجرت کے تیسرے سال ولادت ہوئی ہے. تو آپ اب سوچ سکتے ہیں کہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے 10ویں سال آپ کا انتقال ہی ہو گیا ہے. تو کل عمر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پائی ہے 7 سال. جی 7 سال، 6-7 سال. تو 3-4 سال کے رہے ہوں گے اگر وہ وفات سے پہلے 2-4 سال پہلے کا واقعہ ہوگا تو، یعنی اسی 7 سال کے درمیان ہی رہے ہوں گے، یہ کہنے کا مقصد. اور جب آئے ہیں خود سے آئے ہیں، کوئی اٹھا کے لایا نہیں ہے، تو اس کا مطلب چلنے لگے ہوں گے. تو 3-4 سال کے رہے ہوں گے اس وقت، چھوٹے ہی تھے. وہ ضروری نہیں کہ وہ سمجھیں، یعنی خود حضرت حسن سمجھیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. وہ تو لوگوں کو بتانے کے لیے کہا نا، ان کو بتانے کے لیے نہیں کہا. جی کہ یہ بیٹا، یعنی گویا بتانا چاہتے ہیں یہ بہت مبارک ہے، یہ بچہ جو ہے بہت مبارک ہے، اس کی برکت سے دو مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کی فضا پیدا ہوگی، اختلاف دور ہوگا. جی اس کے بعد جو ہے حرملہ جو اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں، انہوں نے جو ہے بیان کیا، قال عمرو قد رأیت حرملۃ. کہتے ہیں کہ حرملہ کو ہم نے دیکھا. قال ارسلنی اسامہ الی علی. یہ حرملہ کہتے ہیں کہ اسامہ نے مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا. حرملہ یہ اسامہ کے غلام ہیں. تو کہا انہوں نے مجھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا اور کہا انہ سیسألک الآن. کہا کہ وہ ابھی پوچھیں گے، ان قریب آپ سے پوچھیں گے. فیقول ما خلف صاحبک او صاحبک، کہ تم نے اپنے ساتھی کو اس کے پیچھے یا اس کے پیچھے کیا چھوڑا ہے. ما خلف صاحبک،
صاحبہ کا کہ صاحبہ کا لکھا ہے؟ ہاں ما خلف صاحب کا، یعنی کس چیز نے، ہاں کیوں وہ پیچھے رہ گئے، یعنی فقل لہ یقول، ہاں یعنی مقصد یہ ہے کہ ساتھ میں کیوں نہیں آیا، یعنی کیوں نہیں ساتھ دے رہا ہے، پیچھے کیوں ہٹ گیا، پیچھے کیوں ہٹ گیا اس معاملے میں، اور ساتھ کیوں نہیں دے رہا ہے۔ فقل لہ یقول لک، یعنی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھیجا تھا، تو اسامہ کے بارے میں پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حرملہ سے پوچھا۔ اب سمجھو، غور کرو، حرملہ جب داخل ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، تو حضرت علی نے ان سے پوچھا کہ تمہارا جو ساتھی، یعنی تمہارا مالک یا تمہارا جو وہ ہے ساتھی، یعنی مقصد ہے اسامہ، اس کو کس چیز نے پیچھے چھوڑ دیا، وہ کیوں نہیں آیا، یعنی میرا ساتھ کیوں نہیں دینے آیا۔ تو فقل لہ، تو اس سے کہنا یقول لک، یعنی اسامہ آپ سے کہتا ہے، کیا کہہ رہا ہے، یہ ایک پیغام دے کے بھیجا ہے کہ لو کنت فی شدق الاسد، اگر آپ شیر کے جبڑے میں بھی ہوتے، ہاں، لکنت لاحببت ان اکون معک، تو میں پسند کرتا کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، یعنی آپ کو اگر شیر کھا رہا ہوتا اور جبڑے میں ڈال کر کے دبا ہوتا، تو میں چاہتا کہ آپ کے ساتھ میں بھی جان دے دوں اپنی، ہاں۔ لیکن ھذا امر لم ارہ، لیکن یہ معاملہ جس معاملے میں آپس کی خانہ جنگی ہے، یہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں، یہ یعنی میری رائے نہیں اس میں بن رہی ہے، میرا خیال نہیں بن رہا ہے اس میں آپ کا ساتھ اس میں گویا نہیں دے سکتا ہوں۔ لم ارہ فلم یعطنی شیئا، کہتے ہیں پھر کچھ بھی مجھے نہیں دیا، ویسے ہی خالی ہاتھ واپس کر دیا۔ حرملہ کہہ رہے ہیں یعنی کچھ دیا بھی نہیں، پیغام لے کے گیا ان کے پاس، اور اتنا اچھا پیغام سنایا اپنے ساتھی کا، یعنی اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر کہتے ہیں کچھ بھی نہیں دیا۔ فذهبت الى حسن وحسین وجعفر، پھر میں گیا حسن، حسین اور عبداللہ ابن جعفر کے پاس، کہتے فاوقروا لی راحلتی، پھر ان لوگوں نے تو میری سواری کو بوجھل کر دیا، اتنا دیا کہ میری سواری بوجھل بھر دیا، یعنی میرے سواری کا جو کجاوا تھا پورا ہدیے تحفے سے بھر کے واپس کیا۔